بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، مرزا انجینئر اور جتنے بھی اس کے آگے چیلے ہیں وہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا سوشل میڈیا پر گلے پھاڑ پھاڑ کے لگے ہوئے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے اولیاء، کہاں ہیں تمہارے بھابے، کہاں ہیں وہ اولیاء جو کرامتیں دکھایا کرتے تھے، اب کرامتیں کہاں چلیں گی، اب نظر کیوں نہیں آتی، اب کرامتیں کیوں نہیں دکھاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں حضور قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامہ برکاتہ مالیہ آپ کی زندہ و جاوید کرامت یہ میں دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آخر پر مرزا انجینئر اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی علمی قابلیت و صلاحیت وہ بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے۔ ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا، مکمل آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ بالخصوص مرزا انجینئر اور اس کے جتنے بھی آگے چیلے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر دوسری بات پر کرامت کا اظہار ہو جائے، ہر دوسری بات پر کرامت کا اظہار ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو خارش بھی ہو نا تو جناب کو کرامت ہو جائے، خارش ختم ہو جائے۔ اب پتہ نہیں کہاں کہاں خارش پڑی ہوئی ہے ان کو۔ بہرحال ان کی بالخصوص میں توجہ چاہوں گا، جو میں نے کہا کرامت دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک دو باتیں کرنی ہے مرزا انجینئر اور اس کے جتنے بھی آگے چیلے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بڑے میمز بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزار میں نہیں ہے، اپنی خبر مبارک میں وہ نہیں ہے، کہاں ہیں جی وہ فلاں جگہ پر زلزلہ آیا ہوا ہے وہاں پر مدد کرنے کے لیے گئے ہو، یعنی کہ مذاق بنا رہے ہیں۔ سرکار داتا علیہ جویری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے مزار میں نہیں ہے، فلاں جگہ پر جناب وہ سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ مدد کے لیے گئے۔ اس قسم کے جو ہے وہ میمز بنا رہے ہیں، اولیاء کرام کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں مرزا انجینئر اس کے جتنے بھی آگے چلے یا اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بس ہر دوسری بات پر کسی نہ کسی بزرگ کی کرامت کا اظہار ہو جائے، ان سے بالخصوص میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اولیاء کو نہیں مانتے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر کر دیں، نہیں کرامتیں مانتے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر کر دیں۔ فرض کیجئے آپ کے سامنے ایک داریہ آتا ہے، داریہ جو خدا کو نہیں مانتا، وہ آ کر داریہ سوال کر دیتا ہے کہ تم خدا کو تو مانتے ہو، مرزا انجینئر بھی مانتا ہے، اس کے چیلے بھی مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ پھر رحمان اور رحیم بھی مانتے ہو؟ یقیناً انکار نہیں کریں گے، قرآن کریم میں واضح موجود ہے اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ وہ سوال کر دیتے ہیں کہ جس خدا کو تم رحمان اور رحیم مان رہے ہو وہ اب چچنیا، عراق، شام، فلسطین، کشمیر میں جتنے بھی لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ملک پاکستان میں کوئی ظلم کم نہیں ہو رہے، یہاں پر بھی بڑے بڑے ظلم کیے جا رہے ہیں، اب وہ رحمان اور رحیم جو آپ کا خدا ہے وہ ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ حالانکہ اگر قرآن کریم کو پڑھا جائے تو چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اب تمہارا خدا جو ہے وہ معاذ اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ کیا اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا جواب دے گا مرزا انجینئر اور جتنے بھی اس کے آگے چلے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، جو تم لوگوں نے جواب دینا ہے نا وہی جواب ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اب میں حضور قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامہ برکاتہ مالیہ آپ کی میں ایک کرامت دکھانے جا رہا ہوں، اور جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ جو کرامت کی تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ کرامت اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، عقل سے ماورا ہو جائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے کرامت حضور قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب کی۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ کتنی بڑی تعداد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب یہ ساتھ ساتھ میں آپ دیکھتے جائیے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف باب المدینہ کراچی کے لوگ ہیں، اور یہ فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، اور آج یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخاری شریف کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے وہ پڑھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، جس کو افتتاح بخاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اب مجھے دیانتداری سے بتائیے گا یہ صرف اور صرف کراچی کے وہ طلباء ہیں جو بخاری شریف پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ جو باقی درجوں والے طلباء ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو قاری قرآن پڑھ رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک پاکستان میں کتنے طلباء اور طالبات ہوں گی یہ آپ کی عقل مانتی ہے؟ اس چیز کو سمجھ میں کو بات آ رہی ہے؟ کرامت کسے کہتے ہیں؟ ولیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ لوگوں کو گناہوں سے توبہ کروا کر نیکیوں والے راستے پہ چلانا، نیک صراط مستقیم پر چلانا، لوگوں کو نیک بنانا، یہی ولیوں کا کام ہے، یہی نبیوں کا کام ہے۔ اہل بیت طہارہ صحابہ رسول کا کیا کام ہے؟ یہی کام ہے، لوگوں کو میں خانہ دول سے نکالو، میں خانہ رسول میں داخل کر دو، وہ کر رہے ہیں امیر اہل سنت۔ یہ ہے زندہ کرامت۔ یہاں پر رکتے ہوئے ایک اور آپ کو میں پکچر دکھانا چاہوں گا۔ یہاں پر یہ مرزا انجینئر کی جو تربیت ہے نا، جو اس نے علم دیا ہوا ہے، وہ بھی ایک مرتبہ ذرا دیکھ لیں۔ ہائے ہائے ہائے، نظارہ آیا ہوگا، کیا بات ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ مرزا انجینئر کا کوئی فالوور ہے، اس نے لفظ صحیح بھی صحیح نہیں لکھا،
اور جناب انہوں نے جب منہ کھولنا ہے نا، اتنا بڑا انہوں نے منہ کھولنا ہے نا کہ پتہ نہیں جناب کتنی بڑی ہے ایٹم ہے، کتنی بڑی ہے بلا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دینا ہے۔ یہ لفظ صحیح وہ بھی صحیح نہیں لکھا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ جو ہے وہ غور کیجئے گا، نیچے لکھا بابت شاہی کوئی نہیں، اور جو ہے نا لفظ ای اور نہیں وہ بھی غلط لکھا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ حالت ہے ان لوگوں کی، یہ مرزا انجینئر کے جو فالورز ہیں، جو مرزا انجینئر کے جو سٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ اب مجھے دیانتداری سے بتائیے، اس لیے ہم کہتے ہیں ایک بندہ بتا دو مرزا انجینئر کے فالورز میں سے، ایک بندہ بتا دے کہ جو واقعی کوئی شیخ القرآن ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اوپر سے دیکھ کر نہیں پڑھتے، ان کا جو باپ ہے جو مرزا انجینئر ہے وہ بیچارہ پاگل ہے، ان پڑھ جاہل آدمی ہے، وہ اوپر سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، تو یہ شاگرد پھر یہی حالت ہوگی ان کی۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کتنا اس نے دھڑلے کے ساتھ پتہ نہیں کیا اس نے مار دینا ہے، کتنا اس بندے کے دل میں حسد اور بغض اور کینہ ہوگا اللہ والوں کے لیے۔ اس بندے نے جناب اپنی طرف سے یہ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور چلو بخاری اس نے صحیح لکھ دیا، لیکن صحیح جو ہے وہ اس نے غلط لکھ دی ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں یہ ان کی، اگر یہ بندہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھا ہوتا، اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہوتا، علماء کی صحبت میں بیٹھا ہوا، تو یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ جہالت ہے ان لوگوں کی، یقین کیجئے۔ اور الیاس عطار قادری صاحب دامن برکاتہم عالیہ، اب جو ان کے سامنے یہ طلباء موجود ہیں، پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو داڑھی منڈے تھے، پہلے شرابیں پینے والے تھے، والدین کے نافرمان تھے، بے نمازی تھے، روزے نہیں رکھنے والے تھے، اور نہ جانے کون کون سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے جناب، یہ دیکھیں چہرے پر داڑھی سجائی ہوئی ہے، سر پر امامے سجائے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے دین کے خادم بنے ہوئے ہیں۔ یار اس کو کرامت نہیں کہیں گے تو کسی کرامت کہیں گے؟ یہی تو کرامت ہے۔ بات میری ختم ہوگی، یہاں پر صرف ایک بات مزید میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ، غالباً اگر میں بھول نہیں کر پا رہا ہوں تو ان کی بات ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، مرید تھا، وہ اس نیت اور غرض سے آپ کی خدمت کر رہا تھا کہ میں کوئی کرامت دیکھوں۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ جناب کو ایسی کرامت مل رہا ہے، اس کی نیت یہ تھی کہ میں کوئی کرامت دیکھوں۔ کافی عرصہ وہ خدمت کرتا رہا، اسے ایسی ویسی کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ میں حضرت کو چھوڑ کر اب جانے لگا ہوں۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ حضور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور میری نیت یہ تھی کہ میں کوئی کرامت دیکھوں۔ آپ نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی، میں نے دیکھی کوئی نہیں کرامت۔ آپ نے فرمایا کرامت نہیں دیکھی، استقامت دیکھی، دین پر میری استقامت دیکھی۔ کبھی میں نے ایسا کام کیا ہو کہ جو غیر شرعی ہو، کبھی میں نے اللہ رسول کو دکھ پہنچانے والا کام کیا ہو، کبھی میں نے وہ کام کیا ہو جو خلاف شرع ہے، کبھی میں نے ایسا کام کیا ہو میں نے جھوٹ بول دیا، کسی کی دل آزاری کر دیا، میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کوئی فراڈ کر دیا، کوئی گناہ والا کام میں نے کیا، کوئی دیکھا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہر موقع پر کرامتی دکھائی جائے، کرامت میں اخفاء ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نبوت میں اظہار ہوتا ہے، کرامت میں اخفاء ہوتا ہے۔ وہ خاص مقام ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ولی جب وہ موج میں آ جائے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کرامت کا اظہار جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وغیرہ کرامت میں چھپاؤ ہے، کرامت میں اخفاء ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کا مین ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو مے خانہ دول سے نکال کے مے خانہ رسول میں داخل کر دینا۔ تو یہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ ہر اللہ کا ولی جو ہے وہ جناب کرامتی دکھائے، کرامتی دکھائے۔ کرامت اسے کہتے ہیں، یہ ہے کرامت کہ لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف لے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر جو بخاری شریف کا درس لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اب یہ کتنے لوگ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے دین کے خادم بن چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔